اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وبہ نستعین۔ معزز سامعین کرام اور طلاب کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کلاس رضویہ دینیات کرونا کی وجہ سے ویکینڈ کرفیو میں کلاس آن لائن ہے، لہٰذا آپ کی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہوئے احکام کے مسئلے میں ایک مسئلہ وضو کو لے کر جو وضو کے مستحبات اور واجبات ہیں وہ اپنے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اس ویڈیو کے ذریعے سے، اور کوشش یہ رہے گی کہ جو بھی طالب علم اس ویڈیو کو دیکھے تو اس میں کچھ سوالات ایک دو بتائے جائیں گے، جن کے جوابات بھی بتائے جائیں گے، وہ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو حافظے میں یعنی یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو بھی سوالات ہوں گے وہ جب آف لائن کلاس ہوگا تو اس میں ان سے وہ سوالات کیے جائیں گے جن کے جوابات یہاں پہ بتائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا ہم نے جو یہاں پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے واجبات و مستحبات وضو، ہم اکثر نماز کے لیے وضو تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا وضو صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں وضو میں کیا چیزیں واجب ہیں، کیا مستحب ہیں، وہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وضو میں نیت کی ضرورت ہے، لیکن کیا نیت ضروری ہے کہ زبان سے ادا کی جائے یا صرف دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے سوال کا کہ کیا نیت کا ارادہ کر لینا یا زبان پر نیت کو لانا ضروری ہے؟ تو اگر ہم نے صرف ارادہ کر لیا کہ میں وضو کرتا ہوں، وہ اپنے دل میں آپ رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو زبان تک لے کر آئیں، وہ آپ کے لیے کافی ہوگا، لیکن ارادہ ہونا چاہیے کہ ہاں وضو کرتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ اور سب سے پہلی بات جو وضو میں مستحب ہے، وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، جیسے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وضو کا وہ گٹوں تک ہاتھ کا دھلنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ کلی کرنا پانی منہ میں لے کر۔ یہ 3 جو چیزیں ہیں، یہ پہلے ہاتھ کا دھلنا گٹے تک، اس کے بعد منہ میں کلی کرنا، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے آپ کا جو وضو کا اصل طریقہ یعنی جو واجبات وضو ہیں، اصل جو ہیں، ان کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں دیکھنا ہے وہ نیت ہمارے دل میں ہو گئی کہ ہم وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چہرہ کا دھلنا واجب ہے، لیکن دھلیں کتنا کہ کہا جائے کہ ہاں وضو کیا جا رہا ہے؟ تو میں یہاں پہ آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وضو کرنے جو چہرہ دھلنے کا طریقہ ہے وضو میں، جو واجبات وضو میں سے ہے، سب سے پہلے تو اس کو اپنی انگوٹھے والی انگلی اور بیچ والی انگلی کو لے کر پانی ہاتھ میں لیں گے، جو چوڑائی میں انگوٹھے اور بیچ والی انگلی سے جتنا بھی آ جائے اتنا واجب ہے، اور لمبائی میں سر کے بال کے اگنے سے لے کر ٹھڈیوں تک یہ واجب ہے۔ بعد میں 2 مرتبہ دھلنے کے بعد 2 مرتبہ چہرے کا دھلنا واجب ہے۔ 2 مرتبہ دھلنے کے بعد آپ پانی نیا نہ لیں، بلکہ اسی پانی سے چہرے کی دائیں جانب اور چہرے کے بائیں جانب تھوڑا سا ہاتھ پھیر لیں، تاکہ پانی ہر جگہ طریقے سے اچھی طریقے سے پہنچ جائے، جس کی وجہ سے یہ مانا جائے کہ ہاں وضو ہوا ہے۔ چہرہ دھلنے کے بعد ہم آتے ہیں، اگلا جو مرحلہ ہے وہ دایاں ہاتھ کا دھلنا۔ دایاں ہاتھ دھلا کہاں سے کہاں تک جائے گا؟ تو سب سے پہلا جواب اس کا یہ کہ دایاں ہاتھ کوہنیوں سے لے کر، واجب ہے کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھلا جائے، لیکن
احتیاط کی بنا پر ہم کوہنیوں سے تھوڑا سا اوپر پانی ڈالیں گے، پانی لیں گے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں، پھر اس کے بعد یوں یہاں سے کریں گے اور پہلے اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آئیں گے، نہ کہ نیچے سے اوپر کی طرف لے کر جائیں گے۔ 2 مرتبہ دائیں ہاتھ کا دھلنا واجب ہے اور 2 مرتبہ بائیں ہاتھ کا دھلنا واجب ہے۔ بائیں ہاتھ کا دھلنا 2 مرتبہ واجب ہے، لیکن 1 مرتبہ میں اگر پانی پہنچ جا رہا ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ دوسری مرتبہ بھی دھلا جائے، لیکن اگر پانی دوسری مرتبہ میں نہیں پہنچا، پہلی مرتبہ میں نہیں پہنچا ہے تو 2 مرتبہ اس کا دھلنا واجب ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح، یعنی واجبات وضو میں پہلے چہرے کا دھلنا لمبائی میں سر کے بال کے اگنے سے لے کے ٹھڈیوں تک، یعنی جہاں سے داڑھی اگتی ہے وہاں تک، اور چوڑائی میں بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا بھی آ جائے وہ۔ اس کے بعد میں اطراف میں یعنی دائیں جانب اور بائیں جانب ہاتھ پھیر لیا جائے تاکہ پانی ہر جگہ مکمل طریقے سے پہنچ جائے۔ پھر دائیں ہاتھ کا دھلنا کہاں سے؟ کوہنیوں سے دھلنا واجب ہے، لیکن اوپر سے احتیاط کی بنا پر تاکہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے، کوہنیوں سے لے کر انگلی کے سرے تک یعنی پورا سرے تک دھلنا واجب ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کا دھلنا بالکل اسی طریقے سے جیسے دائیں ہاتھ کا دھلا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح، یہ بھی واجبات وضو میں سے ہے۔ سر کا مسح ہوگا کہاں؟ سر کا مسح سر کے اگلے حصے پر کیا جائے گا۔ سر کا اگلا حصہ یہ بالکل اتنا، یہاں پر اب یہاں سے کہاں تک کیا جائے گا؟ یہ سر کے اگلے حصے سے بال کے اگنے کی جگہ تک لے کر یوں یا یوں کسی بھی طریقے سے ایسا رہے کہ پانی جلد تک پہنچ جائے۔ سر کے مسح کے بعد آتا ہے پیر کا مسح۔ اب پیر کے مسح میں یہ ہے کہ پہلے دائیں پیر کا مسح کریں گے، پھر بائیں پیر کا مسح کریں گے، یعنی رائٹ پیر اس کے بعد لیفٹ پیر۔ تو رائٹ پیر میں اب پیر کا مسح کہاں سے کہاں تک ہے؟ پیر کا مسح میں بھی وہی ہے کہ انگلیوں سے لے کر یعنی گٹے تک، یعنی پیر کا جو گٹا ہوتا ہے وہاں تک دھلنا، وہاں تک مسح، ہاتھ پھیرنا مسح پر، یوں نہیں کہ پیر کو ہلائیں گے یا پیر کو حرکت نہیں کریں گے، بلکہ ہاتھوں کو حرکت کر کے پیر کے گٹے تک لے کر آئیں گے انگلیوں کے سرے سے، پہلے دائیں پیر کا مسح اور پھر بائیں پیر کا مسح۔ تو یہ ہیں واجبات وضو اور مستحبات وضو۔ پھر ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر آپ کو بتا دوں، مستحبات وضو میں 3 چیزیں یعنی گٹے تک ہاتھ کا دھلنا پہلے، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب ہے۔ اور واجبات وضو میں چہرے کا دھلنا لمبائی میں سر کے بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے ٹھڈیوں تک، اور چوڑائی میں بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے درمیان میں جتنا آ جائے۔ اور اس کے بعد جو واجبات وضو میں ہے وہ رائٹ ہینڈ کا دھلنا، یعنی دائیں ہاتھ کا دھلنا، سیدھے ہاتھ کا دھلنا، کہاں سے؟ کوہنیوں سے لے کر انگلی کے سرے تک۔ اور اس کے بعد لیفٹ ہینڈ یعنی بائیں ہاتھ کا دھلنا بالکل ویسے ہی جیسے دائیں ہاتھ دھلا جائے گا، کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک۔ اس کے بعد سر کا مسح سر کے اگلے حصے پر، اور پیر کا مسح دائیں پیر کا پہلے، پھر اس کے بعد بائیں پیر کا مسح کیا جائے گا۔ یہ ہیں مستحبات وضو اور واجبات وضو۔ امید ہے کہ جو طالب علم یہ ویڈیو دیکھیں گے اس میں آپ یہ بھی سوالات بنا سکتے ہیں کہ واجبات وضو کیا ہیں اور مستحبات وضو کیا ہیں۔ وہ آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو آپ اپنی کتابوں میں اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں اور اس کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں، تاکہ آپ کو وضو کرتے وقت واجبات اور مستحبات کا خیال رہے، کیسے دھلنا ہے اور کیسے نہیں۔ فقط والسلام، والحمد للہ رب العالمین۔